ایک دن حضرت خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ایک سائل آپ کے پاس آیا اور بولا، اللہ کے واسطے کچھ دیجیے۔ سوال سن کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس سوائے اپنی جان کے کچھ نہیں، اور تو نے اللہ کے واسطے سے مانگا ہے، لہٰذا میں تیرے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو مجھے بیچ کر میری قیمت سے اپنی ضروریات پوری کر۔ چنانچہ سائل آپ کو بازار لے گیا اور ساحم ابن ارقم نام کے ایک شخص کے ہاتھ سے آپ کو فروخت کر دیا۔ وہ آپ کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر کے پیچھے اس کا ایک باغ تھا۔ اس نے آپ کے ہاتھ میں کدال دی اور کہا، پہاڑ کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالو۔ وہ پہاڑ 1 فرسنگ لمبا اور 1 فرسنگ چوڑا، یعنی تقریباً 64 کلومیٹر مربع تھا۔ حکم دے کر ساحم اپنی کسی حاجت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے پہاڑ کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنا شروع کیا۔ ساحم جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر لوٹا تو اہل خانہ سے پوچھا، غلام کو کھانا کھلا دیا؟ بولے، کون سا غلام، کیسا غلام؟ ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس نے کھانا لیا اور آپ کے پاس پہنچا۔ دیکھا آپ پورے پہاڑ کو کاٹ کر باغ میں ڈھیر لگا چکے ہیں اور فرصت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ حیرت سے انگشت بدندہ ہو گیا اور قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتا۔ اس نے پوچھا، صحیح صحیح بتا، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا بندہ اور تیرا غلام۔ کہنے لگا، تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنا نام بتا دے۔ یہ سن کر آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی طاری ہو گئی۔ ہوش میں آئے تو فرمایا، میں خضر ہوں۔ یہ سنتے ہی صاحب بے ہوش ہو گیا۔ افاقہ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں معذرت کر کے توبہ کی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پروردگار، جس کا مجھے علم نہیں تھا اس کا مواخذہ مجھ سے مت فرمانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آزادی پا کر سجدہ شکر ادا کیا اور عرض کیا، مولا، میں تیرے واسطے سے غلام بنا اور تیرے ہی واسطے سے آزاد ہو گیا۔ ساحم سے اجازت لے کر جب آپ ساحل سمندر پر آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی سمندر پر کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے، پروردگار، خضر کو غلامی سے نجات عطا فرما اور اس کی توبہ کو قبول فرما۔ آپ نے پوچھا، کون؟ کہا، میں شادون ہوں۔ اور تم کون ہو؟ جواب دیا، میں خضر ہوں۔ شادون نے کہا، خضر، تم نے دنیا طلب کی اور اس میں اپنے لیے مسکن بنایا۔ ساحل پر حضرت خضر کا ایک عبادت خانہ تھا۔ جب آپ دشت و بیابان میں تشریف لے گئے تو وہاں اللہ کی عبادت کی اور اس جگہ ایک درخت لگا دیا جس کے سائے میں آپ عبادت کرنے لگے۔ آواز آئی، خضر، اس کے سائے میں سجدہ کر کے تم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی، اس کی محبت میں میری رضا نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے شادون سے کہا، اللہ سے دعا کیجیے کہ میری توبہ قبول فرما لے۔ انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا سے آپ کی توبہ قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔